اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ اور جو تم میں سے فرما بردار رہے اللہ اور اس کے رسول کی اور نیک کام کرتی رہے، ہم اس کا ثواب اسے دگنا عطا فرمائیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کا رزق تیار کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ میں سے جو بھی فرما بردار ہوں گی اللہ اس کے رسول کی اور نیک عمل کریں گی، ہم اسے دوہرا اجر عطا کریں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم اسے عزت والا رزق عطا کریں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت پر مشتمل آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، مومنین کی مائیں ہونے کی برکت سے، پوری امت مسلمہ کی خواتین کی مقتدا ہونے کے حوالے سے ان کا عمل، کردار اور تقوی دور اجر کا حقدار ہے۔ آگے چلیے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی پاک بیویوں، تم عورتوں میں سے کسی کی مثل نہیں اگر اللہ سے ڈرتی ہو اور یقیناً ڈرتی ہو تو پسے پردہ مردوں سے بضرورت بات کرنے میں ایسا نرم لہجہ اختیار نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع کرنے لگے، اور دستور کے مطابق اچھی بات کرنا۔ اے نبی کی ازواج، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں لستو کمثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ تو وہ حدیث ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کو سمجھیں، لیکن یہ تو قرآن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اب حضور کے ازواج مطہرات کے بارے میں بدگمانی کرنا اور زبان دراز کرنا صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں نہ قرآن کا اثر ہے نہ حدیث کا اثر۔ اور اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو، یہ اسی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں جگہ جگہ فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے حق میں کہ آپ اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی پہلے ہی ڈرتے ہیں۔ تو اتق اللہ ظاہری مطلب بنتا ہے اللہ سے ڈرو، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ پہلے ہی ڈرتے ہیں اور ڈرتے رہیں۔ یہی انداز یہاں پر ہے۔ تو جو الفاظ انبیاء علیہ السلام کے حق میں اور ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حق میں قرآن میں وارد ہوئے ہوں، وہی الفاظ ازواج مطہرات کے بارے میں ہوں، تو یہاں ان کو غلط مفہوم کیوں پہنایا جائے؟ آگے فرمایا کہ آپ کسی غیر آدمی سے بات کریں تو نرم لہجے سے بات نہ کریں، تاکہ جس کے دل میں کھوٹ ہے اس کو آپ کے لہجے میں نرمی محسوس نہ ہو۔ یہ عام خواتین کے لیے بھی حکم ہے۔ براہ راست خطاب ازواج مطہرات کو ہے، لیکن تربیت پوری امت کی مقصود ہے۔ امت کی خواتین پر لازم ہے کہ کوئی بھی بندہ نامحرم ہو وہ بات کرے تو ان کے لہجے میں وہ انداز ہونا چاہیے کہ وہ بندہ اپنے آپ میں رہے، اور کسی قسم کی نرمی اور گنجائش اس کو گفتگو اور انداز اور لہجے میں محسوس نہ ہو۔ آگے فرمائیے قاری صاحب۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں اور نہ بے پردہ ہو پرانی جاہلیت کی بے پردگی کی طرح، اور نماز پڑھتی اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اللہ یہی ارادہ فرماتا ہے کہ اے رسول کے گھر والو، تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر کے خوب پاکیزہ کر دے۔ جی، پچھلی متعدد آیتوں سے آپ اگر واپس جا کے ملاحظہ کریں تو خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب چلتا آ رہا ہے۔ اور یہاں بھی دیکھیں، اے نبی کی ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اب اس آیت میں فرمایا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ٹھہری رہو، مؤنث، وقرنا مؤنث کا صیغہ ہے، فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور اگلے زمانے والی جہالت کے طریقے سے باہر نہیں نکلنا، اور وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتی رہو،
وآتین الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو، وأطعن اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ میں مؤنث کے انداز پر اور لہجے پر زیادہ زور دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اگلی آیت میں کیا آنے والا ہے۔ اب فرمایا اگلی آیت نہیں، اسی آیت میں اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ صرف یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، آپ سے ہر قسم کے رجس کو دور کرے اور آپ کو پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب اس سے اگلی آیت بھی پڑھ کے پھر ہم واپس آتے ہیں۔ اگلی آیت کیا ہے؟ قاری صاحب ذرا پڑھیے۔ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ اور یاد کرتی رہو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے، بے شک اللہ ہر باریکی جاننے والا اچھی طرح خبردار ہے۔ جی، وذکرن، مرد ہوتے تو نہ تھا وذکرو، خواتین ہے تو یہاں ہے وذکرن، ذکر کرتی رہو جو تمہارے گھروں میں تمہارے اوپر تلاوت کیا جاتا ہے اللہ کی آیتوں میں سے اور حکمت میں سے۔ اب سارے صورتحال کا جائزہ لیجئے۔ آیت نمبر 32 میں کیا ہے؟ اے نبی کی ازواج۔ آیت نمبر 33 میں کیا ہے؟ گھروں میں ٹھہری رہو اے اہل بیت، تم سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ناپاکی دور کرنا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 34 میں کیا ہے؟ گھروں میں بیٹھ کر یاد کرتی رہو ساری باتیں، ہر جگہ خطاب، پورے سباق میں بھی اور سیاق میں بھی خطاب ازواج مطہرات کو ہو رہا ہے۔ اور یہاں سے جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جسے عام طور پہ آیت تطہیر کہا جاتا ہے، اس کا تعلق پورے کانٹیکسٹ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ ہے، اور یہ ان کے حق میں بطور خاص نازل ہوئی ہے۔ اور قرآن شریف کا جن پر کوئی اثر ہی نہیں، انہوں نے کیا کام شروع کیا ہوئے؟ انہوں نے ازواج مطہرات کو اہل بیت میں سے یکسر ہی نکالا ہوا ہے۔ لو جی، اب یہ ساری آیتیں آپ نے آگے پیچھے سینٹر میں پڑھ لیں، پورا قرآن کا سیاق پڑھ لیا، یہ تو خطاب ہی سارا خواتین کو ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ ان لوگوں پر قرآن کا کوئی اثر نہیں، دین کا کوئی اثر نہیں، ان کے اپنے اندر کوئی نہ کوئی پہلے سے ایرانی مذہب موجود تھا، اب انہوں نے اس عینک کے ساتھ قرآن کو پرکھنا شروع کر دیا، جو ان کے مطلب کی بات ہے وہ لے لیتے ہیں، جو مطلب کی بات نہیں وہ سارے کے سارے قرآن سے انہیں ککھ غرض نہیں۔ صرف میں نے آیات کی حد تک بات بتائی، اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اب پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت پڑھ کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت قال نزلت فی نساء النبی خاصۃ، یہ آیت بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ خاص ساتانہ کا لفظ میں نہیں بول رہا، کتاب میں ابن عباس کا قول ہے۔ آگے وقال اکرمۃ رضی اللہ عنہ، ابن عباس کے شاگرد حضرت اکرمہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور کی ازواج کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور کسی کو شک ہو من شاء باہلتہ، کسی کو شک ہو تو میرے پاس آ کے میرے ساتھ مباہلہ کر لے۔ بحث نہیں، مناظرہ نہیں، مباہلہ۔ مباہلہ یہ کہ جھوٹے کے لیے تباہی کی دعا کی جائے۔ ابن ابی حاتم 17675، 17675، یہی اکرمہ فرماتے ہیں نزلت فی نساء النبی خاصۃ، یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے حق میں اتری ہے بطور خاص۔ ابن جریر 21740۔ اب آگے چلیے، پہلے قرآن کی ایک آیت دیکھ لیں، سورۃ ہود میں آیت نمبر 73 گزر چکی ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، ان فرشتوں نے کہا کیا آپ اللہ کی حکم اور اللہ کی رحمت سے حیران ہو رہی ہیں کہ بڑھاپے میں اولاد مل سکتی ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو بات کہی گئی تھی، پہلے آپ پڑھ کر آ رہے ہیں۔ کیا آپ اللہ کے امر اور اللہ کی رحمت سے حیران ہیں؟ اللہ کے حکم سے حیران ہو رہی ہیں؟ اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں آپ پر اے اہل بیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے، مجال ہے کسی کو اثر ہو جائے؟ جس کا قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے اسے اثر کیا ہوگا؟ یہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 73 ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح،
آپ کا یہ بیٹا غیر صالح ہے اور یہ آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے. سگا بیٹا ہے، ایمان نہیں ہے تو اہل بیت نہیں. ہود آیت نمبر 45-46. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے واپسی پہ اپنی زوجہ سے کیا فرمایا تھا؟ قال لأہلہ امکثوا. آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ یہاں ذرا ٹھہرو، اور لفظ قرآن نے کیا استعمال کیا؟ قال لأہلہ، اپنے اہل سے کہا. سورۃ قصص آیت نمبر 29، القصص 29. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ جس نے میرے اہل بیت پر الزام لگایا ہے اس سے کون بدلہ لے گا؟ حضور نے فرمایا من یعذرنی من رجل بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے بارے میں جس نے مجھے اذیت دی ہے اسے کون ٹکرے گا؟ بخاری 2637 2637. مجال ہے اثر ہو جائے. اس پر اور بہت دلائل ہیں جی، میرے سامنے دلائل کے انبار پڑے ہیں، میں آپ کو مختصراً بتائے جا رہا ہوں. اچھا، اب اور حدیثیں سنیے. جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت تطہیر نازل ہو چکی تھی. اس کے نازل ہو چکنے کے بعد، کب نازل ہونے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کاشان اقدس میں سیدہ فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین، ان کو بلایا اور اپنی چادر کے نیچے لیا، اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پشت کے پیچھے کھڑے تھے، انہیں بھی بلایا اور چادر کے اندر بٹھایا. ثم قال، پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے رجس دور فرما اور انہیں پاک فرما جیسے پاک فرمانے کا حق ہے. اچھا، قالت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ نے پاس کھڑی تھیں، حضور کی زوجہ مطہرہ، انہوں نے پاس کھڑے ہوئے عرض کیا وَأَنَا مَعَهُمْ یا نبی اللہ، حضور کیا میں ان کے ساتھ ہوں؟ قال انت علی مکانک وانت علی خیر، آپ کا مقام اپنا ہے اور آپ کا مقام ان سے بھی اوپر ہے. انت علی خیر، یہ خیر تفضیل کا صیغہ ہوتا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ آپ کا ذکر قرآن میں آ چکا ہے. ترمذی 3205. اور سنیے، ام المومنین سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انک علی خیر انت من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کھڑکا کے بات فرما دی، تم بہتر مقام پر ہو اور بہتر مقام پر ہو. وانت من ازواج النبی، اس لیے کہ تم نبی پاک کی بیویوں میں شامل ہو. ابن جریر 21734 21734. اب میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ یہ آیت نازل ہو چکی تھی، یہ نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے. بعد کا واقعہ ہونے کا رزلٹ کیا نکلا کہ قرآن کی آیت میں ازواج مطہرات کا بیان ہے اور حدیث کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان 4 ہستیوں کا بیان کیا. اب یہ 5 ہستیاں بھی اہل بیت ہیں، ادھر ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، اور ازواج مطہرات حضور کے قرآنی اہل بیت ہیں، اور یہ 4 ہستیاں جو حضور کے ساتھ ہیں یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث والے اہل بیت ہیں. اگر کوئی ازواج کو اہل بیت میں سے شمار نہ کرے جن کا اہل بیت ہونا بدرجہ اولا اور قرآن سے ثابت ہے تو ایسا بندہ قرآن سے گیا. اور اگر کوئی ان 4 ہستیوں کو حضور کے ساتھ جو چادر میں شامل تھیں ان کو اہل بیت میں شمار نہ کرے تو وہ حضور کی حدیث سے گیا. یہ سب اہل بیت ہیں. رزلٹ کیا نکلا؟ یہ سب اہل بیت ہیں. بعض اہل بیت اور بھی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس میں حضور کے ساتھ حاضر تھا، بیٹھا تھا. بعد دروازے پر حضرت عباس اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما حضور کے دونوں پیارے حاضر ہوئے. میں دروازے پہ گیا تو انہوں نے مجھ سے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت عباس اور حضرت علی المرتضیٰ اجازت مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا پتہ کیوں آئے ہیں؟ میں نے عرض کیا حضور مجھے نہیں پتا. فرمایا مجھے پتا ہے، ان کو اندر لے آؤ. دونوں نے آ کے حضور کو عرض کیا
जिअनाका नस्अलुका अय्यु अहलिका अहब्बु इलैक, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपको अपने अहले बैत में सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है? काल अहब्बु अहले बैती इलैया फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद, मुझे अपने अहले बैत में फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद सबसे प्यारी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, फ़क़ाला, अब ज़रा गौर करना, उन दोनों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह लैसा नस्अलुका अन फ़ातिमा, हम सीधा ज़ारा पाक के बारे में नहीं पूछ रहे। अब सवाल क्या था? अहले बैत में प्यारा कौन है? तो अब दूसरा सवाल क्या है? हम इन अहले बैत के बारे में, सीधा ज़ारा पाक के बारे में हम नहीं पूछ रहे। अब पता चल गया ना कि अहले बैत की कई किस्में हैं। अच्छा, फिर हुज़ूर ने फरमाया ठीक है, अगर आप ज़हरा पाक के बारे में नहीं पूछ रहे तो फ़उसामतु इब्नु ज़ैदिन अल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैहि व अनअमतु अलैहि, तो फिर दूसरे अहले बैत में मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा उसामा बिन ज़ैद है। हालांकि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्बी बेटे पोते नहीं थे, तो इनके बारे में फिर उन अहले बैत में मुझे ये सबसे ज़्यादा प्यारा है। अच्छा, उन्होंने पूछा हुज़ूर फिर कौन, इसके बाद कौन प्यारा है? आपने फरमाया अली बिन अबी तालिब। समझ आ गई अहले बैत की कई किस्में हो गई कि ना हो गई? यहाँ तक अब्बास ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आपने अपने चचा को पीछे कर दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली ने आपसे पहले हिजरत की थी, इसलिए उनको आप पर सबकत हासिल है। अब यहाँ इस हदीस में भी ये बात समझ लें कि अहले बैत में एक तो कई किस्में हैं, आमतौर पर उलमा ने 3 किस्में बयान की हैं, वो बनती भी 3 ही हैं। एक असल अहले बैत वो अज़वाज मुतहरात है, एक दाखिल अहले बैत वो पैंतन पाक हैं, एक लाहिक़ अहले बैत जिनको मुल्हिक़ किया गया है वो हज़रत ज़ैद बिन हारसा, उसामा बिन ज़ैद, हज़रत सलमान फ़ारसी। ये अहले बैत की तमाम अक़साम हैं। इन सब का दर्जा बदर्जा अहले बैत में तस्लीम किया जाना उम्मत पर लाजिम है, और किसी की भी बेअदबी से अल्लाह करीम हमें आपको पनाह अता फरमाए। और दूसरी बात इस हदीस से ये पता चलती है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो इन सब की मोहब्बत थी वो अपनी अपनी जिहतों के लिहाज से थी। ये अहम बात है, इसको समझे बगैर बंदा गलती खा सकता है। मोहब्बत की अपनी अपनी जिहतें हैं, अपने अपने लिहाज हैं। बहुत से सहाबा इकराम अहले बैत अतहार और मुक़द्दस हस्तियों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा हुजूर का प्यारा होना, इस किस्म के अल्फाज हदीसों में मिलते हैं। कहीं मिलेगा सबसे ज़्यादा प्यारा अबू बकर व उमर हैं, कहीं मिलेगा सबसे ज़्यादा प्यारी आयशा हैं रज़ियल्लाहु अन्हा, कहीं मिलेगा सबसे ज़्यादा प्यारी ज़हरा हैं रज़ियल्लाहु अन्हा, कहीं मिलेगा सबसे ज़्यादा प्यारे ज़ैद बिन हारसा हैं। ये वाकई ऐसा है, ये अक्सर बातें जो बता रहा हूँ ये सियासत में मौजूद है। और इस एक हदीस में भी मुख्तलिफ जिहाद के लिहाज से, कोई इस लिहाज से प्यारा, कोई उस लिहाज से प्यारा, कोई इस लिहाज से प्यारा, ये कोई अफजलियत का डिसाइड नहीं कर रही हदीस, ये मोहब्बतों की जिहतों के एतबार से बता रही है। तो सारी बात को समझ लेना चाहिए। और ये हदीस तिरमिज़ी में है 3819, ये उसामा वाली हदीस 3819 और हदीस सही है। मुस्तदरक हाकिम में भी है 3613। एक और हदीस में साफ अल्फाज हैं, मुस्लिम में हदीस है कि हज़रत ज़ैद ने फरमाया कि निसाउहु मिन अहले बैतिही वलाकिन अहले बैतिही मन हुर्रिम सदक़तु बादहु। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज अहले बैत में हैं, लेकिन ये एक हदीस बयान कर रहे थे, कहते कि मैं उन अहले बैत की बात कर रहा हूँ वो ज़्यादा वसअत देकर कि जिन पर सदका हराम है। तो फरमाया उनमें, उन अहले बैत में आले अली, आले अकील, आले जाफ़र और आले अब्बास ये सब शामिल हैं। 2408 मुस्लिम 2408। अब इसी आयत में ये जो इसका कॉन्टेक्स्ट है, ए नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, इसमें हुजूर की अज़वाज मुतहरात की बाकी ख़वातीन के मुकाबले पर जो फजीलत बयान हुई है इसको पूरी ताकीक से देखिए। आम औरतों की तरह आप दूसरी लस्तुन्ना का आहदिन, आप किसी एक औरत की तरह भी नहीं हैं। हर एक खातून की इनके मुकाबले पर जो फजीलत है उसकी नफ़ी की गई है और इनकी फजीलत का इस्बात किया गया। आहदिन के लफ्ज़ पर गौर करने से ये नुक्ता बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाता है। और पीछे आयत गुजर चुकी है कि नबी मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा प्यारे हैं और उनकी बीवियाँ मोमिनों की माएँ हैं। और हदीस में अंत अला खैर के अल्फाज आप पहले सुन चुके हैं।
علامہ ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی عقائد پر کتاب التمہید معروف کتاب ہے، پاکستان میں اہل علم اچھی طرح اس کتاب سے آگاہ ہیں۔ اس کتاب کو نصاب کے اندر شامل کرنے کے بھی مطالبات اٹھائے گئے ہیں اور شاید بعض جگہ پڑھائی بھی جا رہی ہے۔ اس کتاب میں صفحہ 166 پہ لکھا ہوا ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ عائشة رضی اللہ تعالی عنہا افضل من نساء العالمین الاولین والآخرین، جان لو کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سارے جہان کی عورتوں میں سے اولین اور آخرین میں سب سے افضل ہے۔ التمہید صفحہ 166۔ اسی طرح کی بات لفظی بہت فرق ہے لیکن مفہوم 100% یہی ہے، بلکہ بڑا دبا کے لکھا ہوا ہے تفسیرات احمدیہ میں صفحہ 617 617۔ اور یہاں ان دونوں کتابوں میں روافض کے حوالے سے ٹھیک ٹھاک رد کیا گیا ہے ان کے نظریات کا۔ یہ ابھی جو آج یہاں ہم نے پڑھا ہے آپ نے محسوس کر لیا ہوگا، نہیں تو آپ بے شک نوٹ کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے اس کانٹیکسٹ اور اس سیاق و سباق کے حوالے سے یہ سمجھا ہے کہ اس آیت کا سب سے پہلا اور نزول کے اعتبار سے تعلق نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ پڑھا اور سمجھا ہے اور بہت حوالے لکھ لیے ہیں کہ اہل بیت کا لفظ قرآن میں اور حدیث میں حضور کی ازواج اور دیگر نبیوں کی ازواج کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اہل بیت کے اندر جو اقسام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں، وہ 3 قسم کے اہل بیت ہیں۔ وہ اصل اہل بیت حضور کی ازواج مطہرات ہیں، داخل اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک کے وہ 4 افراد ہیں جن کو چادر کے نیچے لینا ثابت ہے، اور لاحق اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزازی اہل بیت کہہ لیں، حضرت زید بن حارثہ، حضرت اسامہ اور حضرت سلمان فارسی جیسے لوگ۔ اور اگلی بات یہ ہے یا ہیڈنگ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ان کی افضلیت کا مسئلہ، اس پر میں نے آپ کو باقاعدہ حوالے دکھا دیے ہیں اور میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہ بولوں، جو کچھ بولا ہے باحوالہ بولا ہے۔ ایک بات اور رہ گئی، یہ اس وقت میرے سامنے تفسیر ضیاء القرآن ہے، اس میں سے میں آپ کو چند الفاظ سنانا چاہتا ہوں کسی مصلحت کے تحت۔ جلد نمبر 4 صفحہ 55 سورۃ احزاب کی اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا آپ کی اپنی بیوی صاحبہ آپ کے اہل خانہ میں سے ہے کہ نہیں؟ ذرا آپ اپنی بیگم صاحبہ کو یہ کہہ کر تو دیکھیں کہ وہ آپ کی اہل خانہ یا گھر والی نہیں ہے، تو آپ کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ میں ضیاء القرآن پڑھ رہا ہوں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کی بیگم صاحبہ تو آپ کی اہل خانہ ہوں، ائمہ کبار کی ازواج طاہرات تو ان کے اہل میں شمار ہوں، کیا آپ کو صرف حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے جنہیں قرآن شریف نے امہات المومنین فرمایا ہے بیر ہے کہ آپ انہیں اہل بیت میں شمار نہ کرنے پر بضد ہیں؟ لا حول ولا قوت۔ اچھا تھوڑا آگے چل کے لکھتے ہیں، اگر آپ گوندل ہوں اور ماں راجپوت ہو تو اس کے بطن سے جو اولاد ہوگی وہ گوندل کہلائے گی نہ کہ راجپوت۔ اچھا، اس بین الاقوامی طور پر مسلمہ قاعدہ کے مطابق حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فرزندان ارجمند جو حضرت ابو طالب کی اولاد اور نسل میں سے شمار ہونے چاہیے تھے، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور نسل سے۔ بین الاقوامی اصول کے مطابق تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے فرزندان ارجمند یہ اولاد ابو طالب شمار ہونے چاہیے تھے، لیکن ہوا کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح دیگر بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے، یہ خصوصیت بھی بخشی ہے کہ حضرت سیدنا علی کی اولاد حضرت سیدہ طاہرہ کے بطن سے اولاد مصطفیٰ علیہ تیت والثنا شمار ہوئی، نہ کہ ذریت ابو طالب۔ مرتضیٰ کریم کی اولاد رسول کریم شمار ہوئی ہے، نہ کہ اولاد ابی طالب۔ پہنچ تو گئے ہوں گے؟ یہ تفسیر کون سی ہے؟ اب کوئی کہے کہ جی اسے حضور ہی نظر نہیں آئے، اور کتابوں سے بھی میں دکھا سکتا تھا، اس کتاب کے انتخاب کی اہم وجہ۔
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور بڑا ثواب تیار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مرد اور عورتیں جو جوڑے جوڑے گنے گئے ہیں، مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، یہ ان کی 10 قسمیں ہیں، اور 10 کا فگر ایک مخصوص جہت کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، عدہ تیار کر رکھا ہے۔ حضرت ام عمارہ انصاری خاتون ہیں رضی اللہ عنہا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور آ کے کہنے لگیں کہ قرآن کے اندر مردوں کی شان بڑی بیان ہوتی ہے، اور ان کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے، تعلیم و تلقین کے حوالے سے ان کے تذکرے بہت ہوتے ہیں، تو خواتین کا ذکر مجھے نظر نہیں آتا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ اس آیت کا شان نزول ہے، ترمذی 3211۔ حضرت ام عمارہ بھی پڑھا جاتا ہے، ام عمارہ بھی پڑھا جاتا ہے، میم خفیف اور عین پر پیش۔ یہ ناموں کے پڑھنے کے اور تلفظات کے کچھ مسائل ہیں، یہ ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی رات کو جاگے اور اپنی بیوی کو بھی جگا دے اور دونوں مل کے 2 رکعتیں ہی پڑھ لیں تو کتبا من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، وہ دونوں اللہ کا ذکر کثرت کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شمار ہو جائیں گے۔ مستدرک حاکم 3612۔ یہاں ان 10 قسم کے مومن مردوں اور مومن خواتین کے بارے میں کافی ساری احادیث میرے سامنے ہیں، لیکن میں نے بس بنیادی طور پر ایک آدھ بات بتا دی ہے۔ آگے چلیے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور نہ کسی مسلمان مرد اور نہ کسی مسلمان عورت کو یہ حق ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول ایک کام کا فیصلہ فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کوئی اختیار ہو، اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو بے شک وہ کھلی گمراہی میں بہک گیا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ آ جائے تو مومنوں کو پس و پیش پھر جائز نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام بھیجا حضرت زید بن حارثہ کے لیے نکاح کا، کہ ان سے آپ کا نکاح ہو۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے مجھے نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں۔ وہ خوش ہوئیں، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے نہیں بلکہ حضرت زید کے لیے مجھے پیغام بھیج رہے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کسی مومن اور مومنہ کو یہ زیب نہیں دیتا، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر ان کے پاس اپنا کوئی اختیار رہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنا اختیار اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیں۔ فرادیت وسلمت، تو آپ راضی ہو گئیں اور آپ نے تسلیم کر لی۔ طبرانی نے کئی سندوں کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے، اور ایک سند کے راوی وہی راوی ہیں جو بخاری کے راوی ہیں۔ المعجم الکبیر اور مجمع الزوائد۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 11275، 11275۔ یہاں حضرت جلیبیب کے حوالے سے بھی چند احادیث مذکور ہیں۔ حضرت جلیبیب وہ تھے جو دنیا میں اکیلے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیادہ کیئر فرماتے تھے جس کا دنیا میں اور کوئی نہ ہوتا۔ تو ان کے لیے بھی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی مرد سے، کسی صحابی انصاری تھے، ان سے بات کی کہ ان کو آپ اپنی بچی کا رشتہ دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر میں جا کے مشورہ کرتا ہوں اپنی والدہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے مشورہ کر لو۔ فذهب ابوها الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچی کے والد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال ان كنت قد ردیته فقد ردیناه، اگر یا رسول اللہ آپ راضی ہیں تو پھر ہم بھی راضی۔ مسند احمد 12393۔ اور یہاں حضرت جلیبیب کا ایک واقعہ بھی اگرچہ براہ راست اس آیت سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن حضرت جلیبیب کے حوالے سے اسی طویل حدیث میں بعض علماء نے وہ جو پوری حدیث نقل کر دی تو وہ سارا واقعہ بیچ میں ان کو بیان کرنا پڑا۔ تو وہ اس طرح کہ حضرت جلیبیب ایک جنگ میں شہید ہوئے، 7 کافروں کو قتل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا ھذا منی و انا منہ، ھذا منی و انا منہ، ھذا منی و انا منہ۔ یہ پوری دنیا میں کسی اور ہستی کے بارے میں حضور نے 3 بار نہیں فرمایا، جس کو بھی فرمایا 1 بار فرمایا، ان کے بارے میں 3 بار فرمایا یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ پھر انہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور قبر کی طرف لے کے خود حضور چلے، سبحان اللہ۔ فوضعوا فی قبرہ، انہیں ان کی قبر میں خود اتارا۔ مسند احمد 19784، 19784۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اور اے محبوب یاد کیجیے جب آپ اس شخص سے فرماتے تھے جس پر اللہ نے انعام فرمایا اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا کہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دے اور اللہ سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں اس چیز کو چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا، اور آپ دل میں خوف رکھتے تھے لوگوں کی طعنہ زنی کا، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کا خوف رکھیں۔ پھر زید نے جب اس سے اپنا تعلق قطع کرنے کی غرض پوری کر لی تو ہم نے عدت کے بعد آپ کا نکاح اس سے کر دیا تاکہ اس کے بعد ایمان والوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی حرج نہ رہے جب وہ انہیں طلاق دے کر ان سے بے غرض ہو جائیں، اور اللہ کا حکم ضرور ہو کر رہتا ہے۔ بڑی زبردست تعلیمی آیت ہے۔ اس آیت میں حضرت زید کا نام موجود ہے۔ پورے قرآن میں حضرت زید کے علاوہ کسی اور صحابی کا نام نہیں لیا گیا، اور پورے قرآن میں حضرت بکر صدیق کے سوا کسی کو نبی پاک کا صحابی نہیں کہا گیا، اور تمام صحابہ کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، ان کو اپنے اپنے درجے میں رکھ کر ماننا اہل سنت کا ہی طریقہ ہے۔ دوسری بات، فلما قضا زید منہا وطرن، یہ کنایا ہے طلاق سے۔ جب زید نے زینب کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا، یہ طلاق دینے کا ارادہ کیسے ہوا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ جب گزر بسر کر رہی تھیں، کانت تطعن فی نسب زید، وہ زید کو ان کے نسب کا طعنہ دیتی تھی۔ حضرت زید کے لیے بڑی دشواری بنی ہوئی تھی، انہوں نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سمجھایا طلاق نہ دے، تقوی اختیار کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال مبارک میں یہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ انہوں نے طلاق دے دی تو میری تو پھپھی کی بیٹی ہے، ہمارے تو گھر کی بات ہے، تو ہم ان کو آگے کیسے سیٹل کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوچا کہ اگر خدا نخواستہ انہوں نے طلاق دے دی تو میں ان کو اپنی زوجیت میں لے لوں گا، لیکن یہ بات ظاہر ہے لوگوں سے بیان کرنے کے قابل نہیں تھی۔ آپ نے لوگوں سے یہ بات مخفی رکھی اور ان کو سمجھاتے رہے کہ آپ طلاق نہ دو، یہ ان کو سمجھانا کہ طلاق نہ دو اور اللہ سے ڈرو، اور ادھر ذہن میں یہ بھی کہ اگر دے دی تو میں خود نکاح کر لوں گا۔ تو یہ بڑی پیاری سوچ تھی۔ عزت والے اسی طرح کی باتیں سوچتے ہیں کہ کسی کی بھی بیٹی کا اگلا مستقبل کیا ہوگا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی عظمت پوشیدہ۔ اور اس آیت میں یہ الفاظ ہیں کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، آپ اس کو کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا ہے۔ تو حضرت زید پر اللہ کا انعام ہے، تو وہ جو ہے صراط الذین انعمت علیہم، مطلب کیا نکلا؟
پوری امت کو باقی اللہ کے پیاروں کے ساتھ ساتھ حضرت زید بن حارثہ کی راہ پہ چلنے کا بھی حکم ہے۔ اس لیے اگلے الفاظ آیت کے یہی ہیں، ہم نے زید کے حوالے سے اور زید کے ذریعے سے وہ مسئلہ واضح کر دیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے مسئلہ واضح ہو جائے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو بیٹا سمجھتا ہو تو اس کی بیوی کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کی بیوی اس کی سگی بہو نہیں ہوتی، کیونکہ پیچھے مسئلہ واضح ہو کے آ رہا ہے کہ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے پکارو۔ تو اس خاتون سے نکاح کر لینا جائز ہوگا، یہ سسر بہو والا رشتہ نہیں تھا کہ نکاح ناجائز ہو، یہ نکاح جائز ہوگا۔ آگے الفاظ کیا ہیں؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ مومنوں پر قیامت تک کے بارے میں کوئی مسئلے میں رکاوٹ نہ رہے اور حق کا مسئلہ ان پر واضح کر دیا جائے۔ اور بھی عظمت نکل آئی کہ نہیں کہ جن ہستیوں نے ایک عملی کردار پیش کیا وہ آزمائے گئے اور ہم عطا کیے گئے، ان کے ذریعے سے ہمیں آسانیاں، سہولتیں اور مسائل بتائے گئے۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ نبی پر اس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمائی، اللہ نے دستور بنایا ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزر چکے، اور اللہ کا کام مقرر کیے ہوئے اندازے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو چیز فرض قرار دی ہے اس پر عمل کر گزرنا نبی پاک علیہ السلام پر لازم ہے، اور سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، تو یہی طریقہ اللہ تعالیٰ ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے اوپر جاری کیا رہا ہے۔ آگے چلیے۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ جو لوگ اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ اللہ کے رسول ہمیشہ اللہ کی تعلیمات، پیغامات، رسالات آگے پہنچاتے رہے ہیں اور کسی سے ڈرے نہیں ہیں بات آگے پہنچانے میں۔ تو یہ جو پچھلی آیت میں جتنے تفصیلی تذکرے ہوئے اور تفسیر بیان ہوئی اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی کو جو حکم ملتا ہے وہ انہیں کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس پچھلی آیت کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں الگ الگ حدیثیں ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی آیت قرآن کی چھپانی ہوتی تو اس آیت کو چھپاتے۔ اماں پاک کا یہ فرمان مسلم 177 میں ہے۔ حضرت انس بن مالک کا یہی فرمان بخاری 7420 میں ہے، 7420۔ یہاں سے دل والوں کو، ادب والوں کو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والوں کو ایک نقطہ مل جانا چاہیے کہ یہ جو آقا نے ہم تک تبلیغ کی، دین ہم تک پہنچایا ہے، آقا نے بڑے دکھ جھیلے ہیں اور بڑی مخالفتوں کا سامنا کیا ہے۔ یہ ہمیں جو تیار شدہ دین مل گیا ہے نا، یہ ایسے نہیں ہے کہ حضور کریم دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کے سامنے دین رکھا اور بس نہیں سونا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موڑ پر مخالفت کا سامنا کیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول ہمیشہ اللہ کا پیغام آگے پہنچاتے رہیں، اسی سے ڈرتے رہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو لوگ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں ان سے اللہ حساب لے گا، یا ان آیتوں کو جو غلط مفہوم پہنائیں گے ان سے اللہ حساب لے گا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پیچھے آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہنے سے منع کر دیا گیا، اور اسی کانٹیکسٹ میں یہ آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ اب جب مردوں میں سے والد نہیں ہیں، والد تو روحانی بھی ہوتا ہے، تو اس غلط فہمی کو دور کیا۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ جسمانی باپ نہ ہونا اور اللہ کا رسول ہونا، ان دونوں باتوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟
مطلب یہ ہے کہ جسمانی باپ ہونے کی نفی اور روحانی باپ ہونے کا اثبات. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد میں حدیث پہلے میں دکھا چکا ہوں، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، اے میرے امتیوں میں تمہارے والد کی طرح ہوں، میں تمہیں علم سکھاتا ہوں. حضور امت کے روحانی باپ ہیں، پوری انسانیت کے روحانی باپ ہیں. وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں میں آخری ہیں. اب یہ تیسرے الفاظ ہیں، ان کا پچھلے دو الفاظ سے کیا تعلق ہے؟ وہ یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا جو تمہیں عملاً کر کے دکھائے، میرے نبی نے آخری نبی ہونے کی وجہ سے یہ سارے کام خود کر کے دکھانے ہیں، اس لیے اس پروسیس میں سے بھی آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزارا گیا. وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، علم رکھتا ہے، ان ساری مصلحتوں، حکمتوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے تقاضوں، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے. حدیثوں میں آتا ہے یہ جو آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ الفاظ ہیں قرآن کے. آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے اٹھا لیے گئے تھے، یعنی وفات پا گئے تھے. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ یرید لو لم اخطب بہ النبیین لجعلت لہ ابنا یکون بعدہ نبیا، اگر میں نے اپنے محبوب کو آخری نبی نہ بنایا ہوتا تو آپ کا کوئی نہ کوئی بیٹا زندہ رہتا تاکہ ان کے بعد وہ نبی ہوتا. اور ابن عباس مزید فرماتے ہیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کے بعد نبوت کو جاری نہیں رکھنا تھا. بغوی جلد 3 صفحہ 570. حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم حضور کے شہزادے مات صغیراً، بچپن میں ہی وفات پا گئے. ولو قضی ان یکون بعد محمد نبی عاش ابنہ ولکن لا نبی بعدہ، اگر اللہ کو منظور ہوتا کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو تو آپ کا وہ بیٹا زندہ رہتا، لیکن لا نبی بعدہ، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بخاری 6194. اب ختم نبوت پر بہت حدیثیں پہلے لکھائی جا چکی ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت کی تفسیر میں یہاں چند حدیثیں اور ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل، میری مثال اور میرے سے پہلے نبیوں کی مثال ایک آدمی جیسی ہے، بنا بیتن فاحسنہ واجملہ، جس نے ایک گھر بنایا اور بہت حسین اور جمیل مکان بنایا. الا موضع لبنۃ من زاویۃ، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. فجعل الناس یطوفون بہ، لوگوں نے آ کر گھر کے اندر چکر لگا کے چیک کیا، دیکھا، جائزہ لیا. ویتعجبون لہ، اور مکان کو بڑا حسین قرار دیا. ویقولون، لیکن یہ بھی کہنے لگے کہ ہلا وضعت ہذہ اللبنۃ، یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی رہ گئی، ویسے تو مکان بڑا خوبصورت ہے. حضور فرماتے ہیں فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، نبیوں کے مالک کی وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. بخاری 3535 3535، مسلم میں بھی ہے 5961، یعنی متفق علیہ حدیث ہے. اس ایک حدیث کو علماء نے متواتر قرار دیا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل میں لوگوں کی اصلاح نبی کرتے تھے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی کی وفات ہوتی تو دوسرا نبی آ جاتا تھا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، اب میرے بعد خلفاء ہوں گے. فَيَكْثُرُونَ، اور بہت سارے ہوں گے. قالوا فَمَاذَا تَأْمُرُنَا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء بہت سارے ہوں گے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ قال فُو بَيْعَةَ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، ان میں سے جس کے ہاتھ پر بیعت کرو اسی کی بیعت نبھاؤ، اسی کی بیعت نبھاؤ. اب یہ جو حضور کے خلفاء ہوں گے یہ سیاسی حوالے سے خلفاء کی بات ہو رہی ہے. ایک حکمران ہو اور اس کے متوازی دوسرا حکمران کھڑا ہو جائے تو اپنے پہلے کا ساتھ دینا. آتو حقہم، ان کا حق تم ادا کرتے رہنا. فإن اللہ سائلہم عما استرعاہم، اللہ ان سے ان کی پبلک کے بارے میں خود پوچھ لے گا. بخاری 3455 3455، مسلم، ابن ماجہ. ایک حدیث پہلے لکھائی جا چکی ہے کہ سب سے پہلے نبی آدم ہیں اور سب سے آخری نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب الاوائل طبرانی حدیث نمبر 3131. ایک حدیث میں ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب دجال اور جھوٹے کھڑے ہوں گے.
کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہے گا۔ بخاری 3609۔ اور فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ترمذی 2219 2219۔ اس موضوع پر 200-250 سے زیادہ حدیثیں ہیں، میں نے آپ کو چند حدیثیں لکھا دی ہیں، اور تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اجماع سکوتی ہوتا ہے، قولی ہوتا ہے، اور یہ اجماع بالسیف ہے، تلوار کے ذریعے اس اجماع کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور ختم نبوت پر سب سے پہلی جنگ جو صحابہ نے لڑی ہے وہ ہے ہی ختم نبوت پر۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو جنگ صحابہ نے صدیق اکبر کی سربراہی میں لڑی تھی، ختم نبوت پر وہ جنگ تھی مسلمہ کذاب کے خلاف، اس جنگ کا نام جنگ یمامہ ہے، یہ ربیع الاول میں لڑی گئی تھی۔ البدایہ والنہایہ میں اس کی تفصیل موجود ہے، ربیع الاول میں لڑی گئی تھی۔ اب میں یہ بتانا کیا چاہتا ہوں کہ میلاد شریف کے اور ربیع الاول کے مہینے میں ختم نبوت پر گفتگو کیا کرو، یہ اس دور کا تقاضا ہے، اور اس موضوع پر اچھی تیاری ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا تقاضا ہے کہ اس وقت حضور کے سارے امتی ختم نبوت کے اوپر اسپیشل کورس کریں اور کرائیں اور پڑھیں اور پڑھائیں، کتابیں لکھیں اور پڑھائیں۔ سب سے زیادہ محنت اور تیاری ہونی چاہیے اس موضوع پر۔ آسان موضوعات پر اپنے خطابات چلانے کے لیے ہم تیاریاں کر لیتے ہیں، لیکن ان موضوعات پر تیاری کرنا، محنت کرنا اس دور کا عین تقاضا ہے اور دینی غیرت کا عین مطالبہ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اے ایمان والو تم اللہ کو بہت یاد کیا کرو۔ جی، اللہ کا ذکر کیا کرو، ذکر کثیر۔ ان ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں؟ وازکاها عند ملیککم، جو تمہارے بادشاہ کے ہاں، رب کریم کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، نتھرا ہوا ہے۔ وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، درجات بلند کرنے میں سب سے کارگر ہو اور سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہو، اور وہ تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو کہ ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم، کہ دشمن کے مقابلے پہ میدان جنگ میں جاؤ، تم ان کی گردنیں اڑاؤ، وہ تمہاری گردنیں اڑائیں، اس سے بھی بڑھ کر ہے وہ عمل۔ قالوا بلا، حضور ضرور ارشاد فرمایا، قال ذکر اللہ تعالی، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ معاذ بن جبل فرماتے تھے کہ ما شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اللہ کے عذاب سے بچانے والی سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ ترمذی 3377 3377۔ آپ حیران ہوں گے یہ گردنیں مارنے اور گردنیں مروانے، اس سے بھی اونچا ذکر کیسے ہو گیا؟ یہ کر کے دیکھو نا، پتہ چلے گا۔ ذکر کی راہ پہ جو چلتا ہے نا، اس کا مقابلہ جب نفس اور شیطان سے ہوتا ہے تو پھر اس مسئلے کی سمجھ اس وقت آتی، جس بھی پائیے مر کے پائیے۔ یہ حدیث مبالغے پر معمول نہیں ہے، حقیقت پر مبنی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب وہ آہستہ ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر آہستہ کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اور جب وہ میرا ذکر سر محفل کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ بخاری 7405 7405۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ جی، صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ یہ صبح اور شام کے ٹائمنگ پہلے قرآن میں، حدیث میں بیان ہو چکے ہیں، اور اس کی پاکی بیان کرنے کا بہترین طریقہ جو اولیاء نے ہمیں بتایا ہے، حضرت مجاہد تابعی ہیں، یہ بہت بڑے صوفی بھی تھے، یہ فرماتے ہیں کہ صبح شام اس کی تسبیح کرو، سبحوہ، اس کا مطلب ہے قولو، یوں کہا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ فعبر بالتسبیح عن اخواتہ، یعنی قرآن میں لفظ تسبیح تھا
اس کی تسبیح کرو. تو حضرت مجاہد اس کی تعبیر اور تفسیر میں تسبیح کے ساتھ والے الفاظ سارے کے سارے بیان کرتے تھے. یہ تسبیح کی اخوات ہیں. الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سارے ملا کے یہ 5 جملے بنتے ہیں. یہ سب اللہ کی تسبیح ہے. اس کے بارے میں الریاض النظرہ میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے کہ صدیق اکبر پر لا الہ الا اللہ کا غلبہ تھا، اور فاروق اعظم پر اللہ اکبر کا غلبہ تھا، عثمان غنی پر سبحان اللہ کا غلبہ تھا، اور علی المرتضیٰ پر الحمدللہ کا غلبہ تھا. چاروں یاروں کا ذکر کرتے ہیں. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے، تاکہ تمہیں نکالے تاریکیوں سے نور کی طرف، اور وہ ایمان والوں پر بہت رحم فرمانے والا ہے. جی، اللہ اس کے فرشتے آپ لوگوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں تاکہ ظلمات سے نکالیں اور نور میں لے جائیں. آگے چلیے جی. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. جس دن وہ اس سے ملیں گے ان کی ملاقات کا تحفہ سلام ہوگا، اور ان کے لیے عظمت والا اجر تیار کیا جائے گا. تحیتہم یوم یلقونہ سلام. تو جب وہ اللہ سے ملیں گے تو ان کا تحیہ اور ان کو جو ویلکم کیا جائے گا وہ سلام کے ذریعے سے کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان ربک یقرئک السلام، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا تھا. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو مشاہدہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت آیتیں قرآن کے اندر ہیں. اس آیت کی جداگانہ شان ہے. اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا. شاہد، مبشر، نذیر، 3 صفتیں اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہیں. اب آگے چلیے. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن کرنے والا آفتاب. وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا. وسراجا منیرا، اور چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، انی عبد اللہ و خاتم النبیین، میں اللہ کا بندہ ہوں اور خاتم النبیین ہوں. و ابی منجدل فی طینتہ، اور میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب میرے والد یعنی حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی میں گوندھے جا رہے تھے. وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں. انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. وہ بشارت و عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. رؤیا امی آمنہ، میں اپنی والدہ آمنہ کا خواب ہوں. التی رأت، جو میری والدہ نے دیکھا تھا. وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ يَرَيْنَ، اور نبیوں کی مائیں اسی طرح کے خواب پہلے دیکھا کرتی ہیں. وَأَنَّ أُمَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأت حین وضعت له نورا اضاءت لها قصور الشام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضور کی والدہ نے دیکھا ایک نور کو جس کے ذریعے سے شام کے محلات جگمگا اٹھے. ثم تلا، پھر حضرت ارباز بن ساریہ نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ ساری آیت پڑھی، اور یہ بلکہ 2 آیتیں ہیں 45 اور 46. مستدرک حاکم حدیث نمبر 3617 3617. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے. آسان آیت ہے، آگے چلیے. ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا. اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں اور ان کے تکلیف پہنچانے کو نظر انداز فرما دیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ کافی ہے کارساز. ولا تطع الکافرین، کافروں کی اطاعت نہ کریں. کیا مطلب؟ حسب سابق پہلے بھی آپ اطاعت نہیں کر رہے تھے. ابھی آپ نے پیش سے پڑھا نا کہ اے نبی کی ازواج، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر اللہ سے ڈرتی رہو. تو اس قسم کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمائے
کہ آپ کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں، مطلب کیا ہے؟ آپ پہلے بھی نہیں کرتے اور اس کام کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ ودا ازاہم، اور ان کی طرف سے جو آنے والی بدزبانیاں ہیں ان کو چھوڑیں، آپ ان کو لگا رہنے دیں۔ وتوکل علی اللہ، آپ کا توکل اللہ پہ ہو۔ آگے جی، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا۔ اے ایمان والو، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے انہیں طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کچھ عدت نہیں جسے تم شمار کرو، تو انہیں کچھ فائدہ دو اور حسن سلوک کے ساتھ انہیں چھوڑ دو۔ جی، رخصتی اور خلوت صحیحہ سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو اس پر عدت نہیں ہوتی۔ چلیے، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال فرما دیں جنہیں آپ ان کا مہر دے چکے ہیں، اور کنیزیں جن کے آپ مالک ہیں جو اللہ نے غنیمت میں آپ کو عطا فرمائیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور ایمان والی عورت اگر بلا عوض اپنے آپ کو نبی کے لیے دے دے اگر نبی اسے اپنے نکاح میں لینا چاہیں۔ یہ حکم آپ کے لیے خاص ہے بغیر دوسرے مسلمانوں کے، بے شک ہم جانتے ہیں جو ہم نے مسلمانوں پر مقرر فرمایا ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں۔ آپ کی یہ خصوصیت اس لیے ہے کہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 4 سے زیادہ ازواج کی اجازت تھی، اور یہ جو مختلف رشتے گنے گئے ہیں یہ اصولی طور پر گنے گئے ہیں، ضروری نہیں کہ یہ ساری کی ساری یہ رشتہ دار حضور کی ازواج میں شامل ہوئی ہوں۔ آپ کے چچا کی بیٹی کے حوالے سے آیت میں جو لفظ ہیں، حضرت ام ہانی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے، ان کے ساتھ شادی نکاح سے پہلے ان کا رشتہ مانگا تھا، مگر ان کو رشتہ نہیں ملا۔ پھر جب فتح مکہ ہوئی اور حضرت ام ہانی اس وقت مسلمان ہو گئیں تو وہ فرماتی ہیں کہ خطبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعتذرت الیہ فاعذرنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی مجھے نکاح کا پیغام دیا اور میں نے کوئی عذر پیش کیا، آپ نے میرا عذر قبول فرمایا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن۔ یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں فلم اکن احل لہ لانی لم اہاجر وکنت من الطلقاء، ترمذی 3214۔ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ اے محبوب، آپ کو اختیار ہے اپنی بیویوں میں سے جسے چاہیں پیچھے رکھیں اور جسے چاہیں پہلے اپنے پاس جگہ دیں، اور جس بیوی کو آپ نے ایک جانب کر رکھا ہو اگر آپ اسے طلب فرمائیں تو آپ پر کچھ مذائقہ نہیں۔ یہ حکم اس کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور وہ سب اسی پر راضی رہیں جو آپ انہیں عطا فرمائیں، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑا علم والا ہے۔ جی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ یہاں 2 مسئلے ہیں، ایک تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے ازواج مطہرات کے بارے میں برابری واجب ہی نہیں تھی اس آیت کی روشنی میں۔ نمبر 2، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باوجود اپنے ازواج مطہرات کے درمیان انصاف کیا ہے۔ ترجی اس کا مطلب ہوتا ہے تو اخرو، اور تو وی الیکا اپنے قریب جگہ دیں، کسی کو پیچھے رکھیں کسی کو قریب کریں، آپ کو یہ اختیار ہے۔ اللہ کی طرف سے اختیار ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حقوق کا پورا پاس رکھا ہے۔ آگے جی، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔
ان کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ یہ کہ ان کی بجائے آپ اور بیویاں بدلیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو پسند آئے، مگر کنیز جو آپ کی ملک ہو، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اس آیت میں لا یحل لک النساء من بعد، جتنی ازواج حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ چکی تھیں، اس آیت کے نزول کے بعد مزید نکاح کرنے سے حضور کو روک دیا گیا۔ ساری بات سمجھ لینی چاہیے، مزید نکاح سے منع کیا گیا، اس میں بھی ابھی بات سمجھنے والی ہے، یہ آزاد عورتوں کی بات ہو رہی ہے، اس کی بھی بعد میں اجازت مل گئی، یہ مزید سمجھنے والی بات تھی۔ اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح مزید آزاد عورت سے نہیں فرمایا، یہ مزید سمجھنے والی بات ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک تمہیں کھانے کے لیے نہ بلایا جائے، پہلے سے آ کر کھانا پکنے کا انتظار نہ کرتے رہو، ہاں جب بلائے جاؤ تو آ جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو فوراً منتشر ہو جاؤ اور وہاں بیٹھے باتوں میں دل نہ بہلاؤ، بے شک یہ تمہارا طرز عمل نبی کو تکلیف دیتا ہے تو وہ تم سے شرماتے ہیں اور اللہ حق فرمانے سے نہیں رکتا، اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے بہت ہی پاکیزگی کا سبب ہے، اور تمہیں لائق نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو ابد تک، بے شک تمہاری یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ جی، یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کھانے پہ بلایا ہو تو وقت سے بہت پہلے ہی پہنچ جانا اور وہاں جا کے بات چیت کرتے رہنا اور وقت گزاری کرنا، یہ اس سے منع کیا گیا۔ اور پھر اجازت کے بغیر گھر میں داخل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جب کھانا کھا چکو تو ادھر خواہ مخواہ بیٹھے نہ رہو، وہاں سے جلدی چلے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھریلو معاملات، آپ کی ذاتی مصروفیات، آپ کا آرام، تو کئی وجوہ ہیں جو اس امر میں مانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کھل کے فرما دینے سے حیا فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو اس بارے میں کوئی لحاظ نہیں رکھوں گا، میں صاف بات کہہ دوں گا۔ اور پھر فرمایا یہ تو گھر میں آنے جانے کے اور وہاں بیٹھنے کے حوالے سے بات تھی۔ اگلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر کاشانہ اقدس سے کوئی چیز لینی دینی ہو، کوئی سامان پکڑنا ہو، کوئی برتن، کوئی پلیٹ، تو پردے کے پیچھے سے، یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا، تو حدیثوں میں آتا ہے کہ جو ازواج مطہرات کو جو پردے کا حکم ملا ہے وہ فاروق اعظم کے مشورے کے بعد ملا تھا، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو فاروق اعظم نے مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی ازواج مطہرات کو صحابہ کرام سے پردہ کرنا چاہیے، اور چونکہ یہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، باہر صحابی بھی ہوتے ہیں اور باہر سے مہمان بھی آتے ہیں، تو یہ احتیاط کی درخواست ہے۔ تو اس وقت آیت نازل ہوئی جو آیت حجاب ہے، بخاری 4790 4790۔ اور گھر سے کھانا آ رہا ہو تو ظاہر دروازہ کھولنا پڑتا ہے، تو انسان نہ چاہتے ہوئے غیر ارادی طور پر بھی کھلتے دروازے کی طرف نظر جاتی ہے، دروازے کی آواز سن کے، آتے ہوئے برتن دیکھ کے، اس کے پیش نظر ارشاد فرمایا کہ غیر ناظرین انا ہو، برتنوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ برتنوں کی طرف دیکھنے سے اندر بھی نظر جا سکتی ہے کہ برتن پکڑا کون رہا ہے۔ اتنی باریکیوں میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب جاتا ہی نہیں۔ یہ قرآن کا خاصہ ہے اور قرآن کی تعلیمی اور تربیتی حوالے سے عظمت ہے جس کا کوئی بندہ، دنیا کا کوئی مذہب مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ کچھ ساتھیوں نے بیٹھ کر وقت وہاں پر زیادہ لگا دیا
تو اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ نبی کے گھروں میں اس طریقے سے داخل نہ ہوا کرو اور وہاں پر زیادہ بیٹھے نہ کرو۔ ترمذی 3219 3219 ایک حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ نکاح فرمایا تو نکاح والی رات بھی بڑی دیر تک کچھ صحابہ بیٹھے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی 4791 4791 بخاری 4791۔ یہ آیت لمبی ہے، اس کے آخر میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضور کے ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ آگے چلیے۔ إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما۔ اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جی، ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ جانتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔